یہ بزم ہے ان شاہینوں کی فطرت میں جن کی والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. وقال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. صدق رسوله النبي الكريم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج رجب المرجب کے 9 تاریخ ہے. سن ہجری 1446 چل رہا ہے. جمعے کا دن ہے. دنوں میں سب سے افضل دن جو بتلایا گیا وہ جمعے کا دن ہے، اور عبادات میں سب سے اہم جو عبادت بتلائی گئی وہ نماز ہے. اور ہم سب جمعے کی نماز کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی نمازوں کو اور تمام عبادتوں کو قبول فرمائے. تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال. علامہ اقبال کا شعر ہے. تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال، تیری اذا میں نہیں ہے میری سحر کا پیام. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. چند باتیں نماز کے متعلق عرض کرنی ہے. کافی سارے احباب کی درخواست تھی کہ ہماری نماز میں چند کمیاں ہیں جو روز بروز دیکھنے میں آتی ہیں. وہ کمیاں ہماری نماز کی صحیح ہو جائیں اور ہم سب کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے طریقے پر ہونے لگے، اور آپ کے سنت کے مطابق نماز ہم سب کی ہو جائے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، ہم جب نماز پڑھنے آئیں تو ہمارے ذہن میں یہ چیز رہے کہ ہم جس عبادت کے لیے آئے ہیں وہ عبادت تمام عبادتوں میں سب سے افضل اور اہم اور عظیم الشان، اور جس جگہ میں ہم آئے ہیں وہ جگہ دنیا کی تمام جگہوں میں حرمین شریفین اور بیت المقدس کو چھوڑ کر کے تمام جگہوں میں سب سے افضل جگہ. تیسری چیز ہمارے ذہن میں یہ رہے، ہم جس جگہ جا رہے ہیں وہاں عبادت ہم کس کے لیے کرنے جا رہے ہیں، کس ہستی کے لیے ہم اس عمل کو انجام دینے جا رہے ہیں، یہ ہمارے ذہن میں رہے تو انشاءاللہ ہماری نماز ہوگی. اور کوشش اس بات کی بھی کرنی چاہیے کہ ہم جو چیزیں نماز میں پڑھتے ہیں ان چیزوں کا ترجمہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تفسیر نہیں تو کم سے کم ترجمہ تو ہمیں معلوم ہی ہونا چاہیے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اور کس کی بارگاہ میں ہم عرض کر رہے ہیں.
مسجد میں آئے، سنت کے مطابق ہم نے داہنا پیر مسجد میں رکھا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اس کے بعد مسجد میں داخل ہوئے۔ اگر وقت ہے تو ہم 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، تحیۃ المسجد۔ اگر وقت نہیں ہے تو بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد جب ہم نماز شروع کریں، تکبیر تحریمہ کے وقت ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے، دھیان میں رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم کس عمل کو انجام دینے جا رہے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں، کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور کس کے سامنے کھڑے ہیں اور کس عمل کو انجام دینے جا رہے ہیں۔ ہم نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ جو نماز شروع کرتے وقت سب سے پہلی تکبیر کہی جاتی ہے، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا جاتا ہے۔ تو کانوں تک ہاتھوں کو اٹھانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگ اتنا ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں کہ کانوں کے اوپر ہاتھ چلے جائیں، بعض لوگ اتنا کرتے ہیں کہ سینے تک ہی ہاتھ رہتے ہیں، کندھے تک، بعض لوگ کانوں کو پکڑتے ہیں۔ تو بہتر طریقہ، سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں، ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں۔ جب اٹھائیں گے تو ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں نہ بہت زیادہ ملی ہوئی ہوں نہ بہت زیادہ کھلی ہوئی ہوں، ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں، اور ہمارے ہاتھوں کا یہ حصہ ہتھیلی جو ہے اندر کی، یہ ہتھیلی قبلے رخ ہو، اوپر بھی نہ جائے نیچے بھی نہ ہو، یوں بھی ہاتھ نہ ہو، ترچھے ہاتھ نہ ہو، ہتھیلیاں انگلیاں ترچھی نہ ہو، ہتھیلی بالکل کھلی ہوئی ہو اور قبلے رخ ہو۔ پھر ہم کہیں اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہہ کر کے ہم ہاتھ باندھ لیں گے، داہنا ہاتھ اوپر رہے گا، بایاں ہاتھ نیچے۔ اللہ اکبر ہم نے جو کہا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی دنیا میں جتنی بھی پاور والی چیزیں ہیں یا جتنی بھی جس طرح کی بھی شے ہو سکتی ہیں، ان سب سے ماوراء الورا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا، اس کی ہستی، اس کی طاقت تمام طاقتوں سے بالاتر ہے، اس کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی ہستی سب سے بڑی ہے، اس کی طاقت سب سے عظیم ہے۔ اس کے بعد ہم نے شروع کیا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب جب ہم کھڑے ہوئے ہیں تو بعض تو پیروں کے فاصلے کو لے کر کے، پیروں کے درمیان جو فرق ہوتا ہے، فاصلہ ہوتا ہے، درمیانی جگہ ہوتی ہے دونوں قدموں کے درمیان، اتنا تشدد ہم اختیار کرتے ہیں کہ نہیں صاحب 4 انگل جگہ ہونی چاہیے، یا پیروں کو اتنا زیادہ پھیلا دیتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ نہیں، پیروں کے درمیان میں، دونوں قدموں کے درمیان جو جگہ رکھی جائے گی، فاصلہ رکھا جائے گا، وہ جسم کی حیت کے اعتبار سے۔ کوئی شخص زیادہ صحت مند ہے، موٹا تازہ ہے، تو 4 انگل کے بقدر نہیں رکھ سکتا پیر۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں وہ 4 انگل بیچ میں جگہ نہیں رکھ سکتا، کم سے کم 1 بالشت یا اس سے بھی بڑھ سکتی ہے۔ یا کوئی دبلا پتلا ہے، 1 بالشت کر سکتا ہے، 4 انگل بھی کر سکتا ہے۔ اس میں لڑنے جھگڑنے والی بات کوئی نہیں ہے، اختلاف والی بات نہیں کوئی۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نماز میں اس طرح کھڑے ہوں، اس طرح بیٹھے کہ ہماری نماز میں سکون حاصل ہونے۔ مقصد بس اتنا ہے کہ ہماری نماز میں سکون کس طرح ہوگا۔ اب جب زیادہ پیر پھیلائیں گے پھر بھی سکون نہیں ہے، بالکل ملا دیں گے پھر بھی سکون نہیں، بار بار پیروں کو ہٹانا پڑے گا۔ تو ہر شخص اپنے جسم کی حیت کے اعتبار سے دونوں قدموں کے درمیان جگہ رکھے۔ اس کے بعد ہم جب کھڑے ہوئے ابھی قیام میں، قرات ہم نے شروع کی ہے، تو جو قرات ہم کر رہے ہیں سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد ہم نے سورت ملائی یا آیتیں ملائی، تو کم سے کم ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کا ہمیں ترجمہ معلوم۔ سورہ فاتحہ پوری شریعت کا مغز ہے، یوں سمجھیں پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اس کا ترجمہ تو کم سے کم ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، کس کی بارگاہ میں ہیں اور ہم زبان سے کیا ادا کر رہے ہیں۔
اور جب کھڑے ہوں قیام کی حالت میں ہوں تو ہماری نظر کہاں ہونی چاہیے؟ گھڑی پہ نہیں ہونی چاہیے کہ امام صاحب نے بہت لمبی قرات کر دی 5 منٹ کی پہلی رکعت ہو گئی. نہیں، ہماری نظر ہونی چاہیے سجدے کی جگہ پہ. دیکھنے میں آتا نہیں تراویح کے وقت میں جب 2 رکعت ہوتی تو ہر شخص کی نظر گھڑی پہ جاتی ہے کہ 2 رکعت میں کتنا وقت لگا ہے، ہر 2 رکعت کے سلام پر. یہ تجربہ ہے، دیکھنے میں یہی آتا ہے. وہ تو خیر نماز کے بعد کی بات ہو گئی، لیکن نماز کے اندر ہماری یہ حالت ہو، جب حالت نماز میں ہم ہیں کہ کھڑے ہیں تو کھڑے ہونے کی حالت میں سجدے پہ ہماری نظر ہو، سجدے کی جگہ پہ. اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نماز کی حالت میں اس جگہ نظر رہے گی تو نماز میں یکسوئی رہے گی، خشوع خضوع پیدا ہوگا. اور اگر سجدے کی جگہ پر نظر نہیں ہے تو خشوع خضوع پھر پیدا نہیں ہو سکتا، یکسوئی نہیں ہو سکتی، پھر دنیاوی خیالات بہت زیادہ آئیں گے. ویسے بھی ہماری نماز کس طرح کی ہے ہم سب کو پتا ہے کہ نماز میں ہم کہاں کہاں دوڑ پھر رہے ہوتے ہیں، وہ سب کو پتا ہے. لیکن کم سے کم جو نماز کا طریقہ بتلایا گیا ہے، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب کون سے مومن ہیں؟ کامیاب وہی مومن ہیں جن کی نمازوں میں خشوع ہے. قابل قبول نماز اور کامیابی والی نماز اور کامیابی والے مومن وہی ہیں جن کی نمازوں میں خشوع ہے. اب خشوع پیدا کس طرح ہوگا؟ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اور بتلائی ہے، صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھلا دیا ہے. تو جب ہم کھڑے ہوں تو سجدے کی حالت پر ہماری نظر ہو، سجدے کی جگہ پر ہماری نظر ہو. رکوع میں جائیں تو رکوع میں ہمارا جسم یعنی کمر سے لے کر کے سر تک پورا حصہ بالکل سیدھا ہو، سر زیادہ جھکا ہوا نہ ہو اور کمر سے اٹھا ہوا بھی نہ ہو، بلند نہ ہو سر ہمارا. یہ طریقہ ہے رکوع کرنے کا. رکوع میں تسبیح 3 تسبیح کم سے کم ہم پڑھیں سبحان ربی العظیم، اور آہستہ پڑھیں، آرام سے پڑھیں سبحان ربی العظیم. اتنی جلد بازی نہ کریں کہ ایک مرتبہ ایک شخص کی سبحان ربی العظیم ہو رہی ہے، دوسرے کی سبحان ربی العظیم 5 مرتبہ ہو جا رہی ہے، رکوع بھی پورا ہو جا رہا ہے. نہیں، آرام سے تسبیح پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگوں کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نماز ان کے سروں سے اوپر جاتی ہی نہیں ہے، وہ نماز ان کے سروں سے اوپر جاتی ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچتی نہیں ہے. وہ ہم آئے، ہم نے وقت بھی لگایا نماز کے لیے، اس کے باوجود ہماری نماز اتنی ناقص ہے کہ ہماری نماز ہمارے سروں کے اوپر جاتی ہی نہیں ہے. ایسی نماز سے بہتر کیا ہے؟ ایسی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ کم سے کم ہم اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں تو نماز وہ پڑھیں جو اللہ کو مطلوب ہے، جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے. نماز کو قائم کرنا ہے، صرف پڑھنا نہیں، نماز کو قائم کرنا ہے اس کے وقت پر اور پابندی کے ساتھ جماعت کی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تو رکوع میں آرام سے تسبیحات ہیں، اس کے بعد کھڑے ہوں. اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو ربنا لک الحمد کے بعد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ بھی پڑھ لیں، یہ پوری دعا ہے. اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. سجدہ کریں. سجدے کی حالت میں اچھے لوگوں کو دیکھا گیا ہے. مقصد تنقید نہیں کسی کے اوپر ہے، مقصد ہے کہ ہماری نماز درست کس طرح ہو جائے. کیونکہ اچھے لوگ اس لیے بول رہا ہوں، انہی سے لوگ نماز کا طریقہ اور دوسرے مسائل شریعت کے پوچھتے ہیں، اس لیے چیز بتلا رہا ہوں کہ سجدے میں ہم گئے ہیں تو سجدے میں ہمارے ہاتھ کس طرح ہونے چاہیے، انگلیاں کس طرح ہماری ہونی چاہیے، پیر کس طرح ہونے چاہیے، پیشانی اور ناک دونوں چیز زمین پہ لگی ہونی چاہیے. اور ایک چیز آج کل ٹھنڈ چل رہی ہے، ایک چیز یاد آ گئی، کل ایک صاحب نے کہا بھی تھا، ٹوپا ہم پہنتے ہیں بہت دبیز موٹا ٹوپا اور اس پر ہم سجدہ کرتے ہیں. یا کوئی شخص پگڑی باندھے ہوئے یہاں سے باندھے گا تب تو پیشانی لگ جائے گی زمین میں. یہاں سے کوئی شخص امامہ یا پگڑی باندھے ہوئے تو اس کی اگر اتنی موٹی پگڑی ہے، بار بار لپیٹنے سے 5 میٹر کی پگڑی بار بار لپیٹنے سے بہت دبیز ہو جاتی ہے، تو زمین کی سختی نہیں ملتی ہے.
اس میں زمین کی سختی نہیں ملتی ہے. بہت زیادہ موٹا ٹوپا ہے اونی ٹوپا تو اس میں زمین کی سختی نہیں ملتی ہے، اور سجدے کی حالت میں زمین کی سختی کا ملنا پیشانی کے لیے ضروری ہے. تو جب ہم ٹوپا پہنے کم سے کم نماز کے وقت ہم ٹوپے کو تھوڑا اوپر کر لیں. سجدہ ہو جائے گا لیکن نماز کے وقت اوپر کر لیں، یہ بہتر طریقہ ہے. ہمارا سجدہ مکمل طریقے سے تبھی ادا ہوگا. یہ چیز سردیوں میں عام طور پہ ہوتی ہے، ٹوپا استعمال کرتے ہیں لوگ ٹھنڈ کی وجہ سے. سجدے کی حالت میں پیر ہمارے زمین پہ ہی رہنے چاہیے، دونوں قدم، ناک اور پیشانی زمین پہ لگی رہنی چاہیے، دونوں چیزیں. دونوں ہاتھ ہمارے ہتھیلیاں، دونوں انگلیاں، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالکل بند رہنی چاہیے، ملی ہوئی، اور قبلے رخ ہونی چاہیے، انگلیاں ترچھی نہ ہو. کونیاں اور ہاتھ کا یہ حصہ، یہ پورا حصہ جسم سے بالکل الگ رہے، ٹچ نہ ہو. نہ تو زمین سے یہ حصہ ملا ہوا رہے ٹچ ہو، نہ جسم سے ملا ہوا ہو. یہ مردوں کی نماز ہے. اس طرح کا حصہ یہ زمین سے بھی ٹچ نہ ہو اور جسم کے کسی حصے سے ٹچ نہ ہو. آتا ہے حدیث میں کہ اتنی جگہ ہو کہ بکری کا ایک بچہ نیچے سے گزر جائے. تو ہم کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ ہم اپنی نماز کو صحیح کریں. اس کے بعد نماز میں ہم جو قرات کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورت پڑھ رہے ہیں، اتحیات میں بیٹھے ہیں، سادے میں بیٹھے ہیں، اتحیات درود شریف وغیرہ پڑھ رہے ہیں، تو بعض لوگوں کو یہ شکایتیں ہیں، اور بجا ہے شکایت، یہ شکوہ شکایت بجا ہے کہ ہم اپنی زبان سے اتنی تیز الفاظ ادا کرتے ہیں، قرات پڑھتے ہیں، پر ہم آہستہ رہیں، لیکن ہماری قرات اتنی تیز ہو جاتی ہے، اتحیات اور درود شریف اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ پاس والے کو سنائی دیتا ہے اور وہ اپنی اتحیات کو بھول کر کے اس کی اتحیات میں آ جاتا ہے، اس کی درود شریف میں آ جاتا ہے. نماز ختم ہوئی، نماز ختم ہونے کے بعد، مکمل ہونے کے بعد امام صاحب نے سلام پھیرا. اب بعض مقتدی ایسے ہیں کہ جب دعا مانگتے ہیں تو اتنی تیز دعا کر رہے ہیں کہ پاس والے کو خلل ہو رہا ہے. تو ہم دعا کریں، اللہ سے مناجات کریں تو خفیہ طور پر ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. یہ قرآن کریم کا حکم ہے، میں اپنی بات نہیں بتلا رہا ہوں. قرآن کریم کا حکم ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. اللہ سے جب آپ دعا کریں تو عاجزی ہو، گڑگڑاہٹ ہو، اندر سے دعا نکلے. زبان کی دعا معنی نہیں رکھتی، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو ہماری جو بھی دعا نکلے دل سے ہو، زبان سے ہم ہلکے الفاظ ادا کریں کہ پاس والا بیٹھا سن نہ پائے بندہ کہ ہم اپنی کون سی شکایت اللہ کے دربار میں لے کر کے آئے ہیں، کون سی پریشانی ہمارے گھریلو مسائل ہیں، ہمارے سماجی مسائل ہم لے کر کے آئے ہیں، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. تو پڑوسی نہ سن پائے ہمارے گھر کی باتیں، اللہ کو ہم سنا رہے ہیں. تو قرآن کریم کا حکم ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. جو بھی دعا کرے بالکل آہستہ الفاظ میں اور دل سے دعا کرے، دل سے دعا کرے. جو بات دل سے نکلے گی وہی اثر رکھے گی. اللہ تعالی ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے اور ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.